ریاست پاکستان نے بہت سالوں سے نظریں چرا رکھی ہیں اور قومی معاملات یا ریاست پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس سے ہم نے آنکھیں موند لی ہوئی ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مسائل کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جو یہاں افراد بستے ہیں وہ ملک کے اندر کے معاملات پر آنکھیں بند کیے ہوئے اور وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کس طرح کے مسائل اور کتنے گمبھیر مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ سب نے اپنی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، تو جب عوام نے بھی آنکھیں بند کی ہوں اور جو حکومت چلا رہے ہیں یعنی جو حکمران طبقات ہیں ان کی بھی آنکھیں بند ہوں تو ریاست کی تباہی کے سارے سامان کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ایسی سچویشنز بن چکی ہیں کہ جو لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو ملک کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی چیز کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ شاید یہاں سے ہجرت کرنے کو ترجیح دینے کے لیے اب سوچ رہے ہیں۔ بہت سارا پہلے ہی یعنی ہمارے ہاں لوگوں کا اس معاشرے سے یا اس ملک سے ہجرت کا عمل آج سے کوئی 2 3 4 دہائیاں پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال اس طرح سے ہے کہ لوگوں کو کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ پاکستان شدید طرح کے مشکلات اور مسائل کا شکار ہے۔ اگر آپ بلوچستان صوبے کو دیکھیں تو وہاں پر آج نہ جانے کتنے دنوں سے خواتین جو ہیں وہ احتجاج پر اور سٹ ان ہے، یعنی ان کا دھرنا چل رہا ہے۔ مجال ہے کہ ملک کے کسی دوسرے کونے خدرے سے کوئی ایک بھی آواز آئی ہو۔ جو لوگ کسی ریاست میں یا کسی ملک میں یا کسی علاقے میں بستے ہیں ان کا اس پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ جب ان کی ناک میں دم کرنے والی صورتحال ڈیولپ ہوگی تو وہاں کی خواتین جو ہیں وہ اب دھرنا دیے بیٹھی ہیں۔ پہلے وہ بھی اسی طرح سو رہی تھیں جیسا کہ بقایا ملک کے تمام عوام سو رہے ہیں۔ جب ان کے سردار اور ان کے وڈیرے ان کو لوٹ رہے تھے اور ان کو تھوڑی بہت انہوں نے آزادی دے رکھی تھی تو انہوں نے اس وقت کسی طرح کی کوئی کنٹریبیوشن یا کسی طرح کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ جس سے وہ اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھ سکتے۔ تو ہمارے بقایا عوام جو ہیں وہ ابھی سو رہے ہیں۔ جب کل ان کے اوپر کوئی افتادہ آن پڑے گی تو پھر یہ کہیں گے اب ہمیں حقوق دو۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا تھا تو پھر حقوق لینے میں اور اپنی جو ہے وہ آواز سننے سنانے میں اور پہنچانے میں کوئی 250 سال لگ گئے۔ تو یہ ماجرا ہمارے سوچنے کا ہے۔ اب اس وقت پاکستان کو یعنی جو سر دست جو مسائل درپیش ہیں ان میں 2 عالمی طاقتیں ہیں جن کے آپس میں سر جنگ نہیں بلکہ اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے کشیدگی کے حالات ہیں۔ ہمیں چوز یہ کرنا ہے کہ ہم نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی دوستی، اپنے معاشقے برقرار رکھنے ہیں یا ہمیں اب چین کے ساتھ جانا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے جس کے معاشقے پہلے روس کے ساتھ تھے تو اب اس نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنا اتحاد بنا لیا۔ ہمارے لیے ابھی تک جو ہے وہ یعنی گو مگوں کی صورتحال ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سی پیک جس کے لیے پچھلی 2 حکومتوں نے یعنی زرداری صاحب نے گوادر کے لیے چائنا سے ایگریمنٹ کیا اور نواز شریف کی حکومت نے اس کے اندر کئی طرح کے اقدامات اٹھائے، تو اب اس میں کیا ہوا؟ نواز شریف کے دور حکومت میں یہ معاملات کچھ آگے بڑھے لیکن عمران خان کی حکومت کے دوران اس پر ایک جمود کی سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک سی پیک اتھارٹی بنائی جس کے کرتا دھرتا وہ صاحب بنا دیے جن کا امریکہ میں براہ راست جو ہے وہ اپنا یعنی بزنس افیکٹ ہوتا ہے یا جن کے مفادات جو ہیں وہ کہیں اور تھے۔ تو اب چائنا بھی جو ہے وہ ہمارے اس یعنی گو مگو کی کیفیت میں ہم پر کئی طرح کے ڈاؤٹس رکھتا ہے اور ہم انڈیپینڈنٹلی کوئی چیز سوچنے کے قابل نہیں ہیں، اور امریکہ جب سے کابل سے گیا ہے وہ ہمیں کسی قابل نہیں سمجھتا کیونکہ اب اس کی وہ مجبوری نہیں رہی جو اس کی مجبوری اس وقت تھی جب اسے افغانستان میں اپنی فورسز کو قائم رکھنا تھا۔ اب ہم انڈیپینڈنٹلی کیوں نہیں سوچ سکتے؟ انڈیپینڈنٹ وہ قومیں سوچ سکتی ہیں
جو معاشی طور پر آزاد ہوں۔ ہمارے جو بھی حکمران رہے اور جیسے بھی رہے اور جس طرح سے بھی ان کو لایا گیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب نے اس ملک کو اس رسی میں بہت کس کے باندھ دیا جو ہمارے ادھار کی اور لونز لینے کی چکی ہے۔ اس حد تک باندھ دیا گیا کہ اب ہمارے پاس تھوڑا سا بھی ہلنے جلنے کی، یعنی وہ ایسے تھوڑا سا ہل سکتے ہیں نا، ہماری اس طرح کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو جب ہم ہر طرح سے دوسرے ممالک پر انحصار کیے بیٹھے ہوں اور ان ممالک کے جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور جا کے جڑتے ہیں، جیسے ابھی ہمیں سعودی عرب سے کچھ بلین ڈالر جو ہے وہ اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے مل گئے، کچھ ہمیں تیل جو ہے وہ مستعار مل گیا، تو اب سعودی عربیہ کے ڈانڈے جو ہیں وہ کہاں ملتے ہیں اور ان کے کیا مفادات ہیں اور کس سے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اس پر جو ہے وہ ہم غور و فکر نہ کرتے ہیں، نہ ہمیں اس پر جو ہے وہ سوچنے کی یعنی کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے مفادات کو اتنا سستا اور اتنا ایزی کر کے بیچتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور جن کے اختیار میں یہ ہوتا ہے وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے دوسرے ممالک میں یا تو جاگیریں لے لیتے ہیں یا وہاں محلات لے لیتے ہیں یا وہ کہیں اور کسی چیز پر بک جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنے کردار کو نہیں پہچان سکتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو بلوچستان کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، ایک تو ہمارے لیے وہ مسئلہ ہے، دوسرا ہمیں امریکہ اور چین میں سے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس حد تک جانا ہے، ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، یا ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے جو دیگر مسائل ہیں جو ہمیں افغانستان میں افغان طالبان کی طرف سے درپیش ہیں، کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہمارا ابھی جوں کا توں ہے، جب کہ پوری دنیا ہمیں یہ سمجھتی ہے کہ جب سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے اور اب وہ آزاد ملک کے آزاد حکمران ہو گئے ہیں، تو دنیا ہمیں یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کے ہم بہت بڑے حمایتی ہیں، اور ہمارے وہ چائے کا کپ لے کے فوٹو سیشن کروانا اور وہاں جانا اور یہ سارا کچھ کرنا تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے کہنے پر اور ہمارے زور بازو سے اقتدار میں آئے ہیں۔ اب جب دنیا ان سے کئی طرح کی توقعات اور کئی طرح کے مطالبات کر رہی ہے تو بنیادی طور پر وہ افغانستان سے نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ پاکستان سے کر رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹی ٹی پی کے مسائل کے حل کے لیے طالبان سے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو یعنی ہماری گردن جو ہے وہ دو طرح کے سکنجے میں بہت کس کے پھنس چکی ہے۔ اگر ہم ٹی ٹی پی کے لیے افغانستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مزاحمت کا اور کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اور اگر طالبان جو ہے وہ دنیا کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی مسائل کا سامنا ہے۔ تو یعنی نہ تو اب ہم محبت میں افغانستان کے طالبان سے کچھ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے طاقت کے ذریعے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دہشت گردی کا مسئلہ جس میں سیالکوٹ کا واقعہ سر فہرست ہے، یہ ہمیں ٹی ٹی پی سے آگے جڑتے ہوئے حالات کی طرف دکھائی دیتا ہے۔ جو مذہبی ٹھیکیدار پچھلے 73 سال سے پاکستان میں سیاست کے میدان میں برسر پیکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اس طرح کی تنظیمیں اور اس طرح کے لوگ اگر یہاں پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے تو ان کا کیا بنے گا، تو وہ بھی اپنے جتھے تیار کر رہے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست شاید پاکستان نہیں، پاکستان کی حکومت ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور کون اس کا ادراک رکھتا ہے، اور کون اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کے لیے لوگوں کی اور قوم کی اور ملک کی اور ریاست کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک شدید طرح کے طوفان بھنور میں نہ جانے اور کون سے ایسے الفاظ ہوں گے جو بتائیں کہ پاکستان کس طرح کی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے 3.5 سال تقریباً ہو گئے ہیں اقتدار میں، لیکن ان کی ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی ہے وہ اونٹ کی کل کی طرح کہ تیری کون سی کل سیدھی، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، ان کے اقتدار کے جو ہے وہ تقاضے کیا ہیں، ان کے ملک کے اندر کے کیا تقاضے ہیں، وہ ملک کے باہر کے تقاضوں کو کس حد تک سمجھتے ہیں، ان کی کہیں پر کوئی ایسی ویژن نظر نہیں آتی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں ان میں پاکستان گھرا ہوا ہے۔
پھر جو یہاں پر وہ تنظیمیں جن کو کبھی بین کر دیا گیا تھا، جیسے لشکر طیبہ، جیسے وہ جھنگوی، جیسے یہ جو ہے اہل تشیع کی تنظیم، تو ان کو جب بین کر دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ٹی ایل پی کو بین کر کے بحال کر دیا تو ہمارے ساتھ بھی یہی کیجیے، ورنہ ہم بھی جناب تیاری پکڑ رہے ہیں۔ تو ہم کس کس طرح کی مشکلات کا شکار۔ وہ کہتے ہیں کہ ملکوں کو چلانے کا کام اگر جرنیلوں کا ہوتا تو یہ ساری دنیا جرنیل چلا رہے ہوتے، ہم نے صرف ان کے حوالے کر دیے۔ یہاں ملک کے اندر سوچنے سمجھنے کے لیے ہم نے کسی اور انسٹیٹیوشن یا کسی اور ادارے یا کسی اور سسٹم کو ہم نے تو کبھی پروان چڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ریاست کو چلانے کے جتنے اسلوب ہیں ان سے ہم یعنی سبھی لوگ جو ہے وہ اب ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ کے واقعے کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یعنی اس قدر ہجوم نے اور تمام لوگوں نے مل کر ایک ہمارا ایسا امیج بنا دیا کہ جس سے اب ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر شاید بہتری کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب موب یعنی کراؤڈ جو ہے وہ اس قدر ایموشنل ہو اور ان کے اندر تربیت اور تعلیم اور ایجوکیشن اور انڈرسٹینڈنگ کی اس حد تک کمی ہو کہ وہ معصوم لوگوں کو کہ ان کی جان کے درپے ہو جائیں، تو آپ وہاں پر کس تبدیلی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر سے یہ ایک جلنے سڑنے اور گلنے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن یہاں پر کوئی آپ کو اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہو۔ دنیا کے معاشرے جو تباہ ہوئے وہ انہی جہالت اور انہی غلاظتوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ اے ڈے اینڈ اٹ واز ناٹ ڈسٹرائڈ ان اے ڈے، لیکن وہ تہذیب کہاں گئی کہ جب تہذیب جو ہے اس کی دفاع کرنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی کوشش شعوری کوشش نہیں کر رہا ہوگا تو وہ کتنے عرصے تک چلے گی؟ پاکستان جو ہے وہ پچھلے کم و بیش 50 سال 40 سال یا شاید اپنے آغاز سے ہی تباہی کی طرف تیزی سے گامزن کر دیا گیا۔ پاکستان کو ایٹ پریزنٹ بچانے کے لیے کسی نہ کسی بڑی سرجری کی ضرورت ہے، اور یہ سرجری جو ہے وہ کوئی ایک جماعت کوئی ایک گروہ نہیں کر سکتا۔ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری سول بیوروکریسی، ہماری جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، یہ سب مل کے اگر کسی چیز پر اتفاق کر لیں تو شاید ہم بچا سکتے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح ڈیگر ڈرون رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رہتے ہیں، تو یقین جانیے زیادہ عرصے کے لیے یہ حالات و واقعات چلنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔